السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ رب الکریم کا احسان اور اس کا کرم کہ جمعہ کا آج کا یہ بابرکت مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس دن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں رب کریم کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کروڑ بار درود، جن کے صدقے، جن کے وسیلے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم آقا علیہ السلام کے اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے دو مقامات سے آیت مبارکہ کے حصوں کے پڑھنے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ رب الکریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ جو ان کی معیت میں ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت گیر ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں اور سجدوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ رب الکریم کی بارگاہ سے اس کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ رب الکریم ان سے راضی ہیں اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ حال یوں ہے کہ وہ اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے کثیر آیات، سینکڑوں آیات
اللہ رب الکریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور صحابیات کے متعلق بھی نازل فرمائی۔ 28ویں پارے کی ابتدا اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ رب الکریم سنتا ہے، سماعت فرما رہا ہے کہ وہ صحابیہ آ کر اپنے شوہر کے بارے میں اے محبوب آپ سے کلام کر رہی تھی، اور اللہ رب الکریم ان کی بات سن رہا تھا اور آپ دونوں کا کلام سن رہا تھا۔ بے شک اللہ رب الکریم بڑا سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ کئی سینکڑوں مقامات ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب الکریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پالک بیٹے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بطور اپنے بیٹا بنا رکھا تھا، حضرت زید، ان کا نام نامی قرآن نے ذکر کیا۔ بہت سے ایسی آیات مبارکہ ہیں۔ ان دو آیات کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب الکریم نے اختصاص کے ساتھ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ حالات، واقعات، کیونکہ شہر کراچی ہو یا پاکستان ہو، جس طرف دھکیلا جا رہا ہے فرقہ واریت کی ایک مسلکی فرقہ، اور اس کے اندر تمام تر احوال کے اندر جو کچھ حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیشہ ہم ایکسٹریمزم کا شکار رہتے ہیں، افراط یا تفرید کا شکار رہتے ہیں۔ میانہ روی، درمیانہ، اور وہ درمیانی راستہ خیر الامور اوسطها، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بہترین راستہ میانہ روی کا راستہ ہے، خیر الامور اوسطها، کہ انسان درمیانی راہ اختیار کرے۔ اب جب یہ حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات مقدسہ کو، وہ نفوس مقدسہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ان پر لعنت کی گئی۔ اب برعکس اس کے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار ان کی عزت اور مقام اور تکریم کی بات کی جاتی، اب معاذ اللہ وہ کان اب یہ بھی سن رہے ہیں کہ معاذ اللہ یزید اللعین کے ساتھ رحمت اللہ علیہ اور سیدنا یزید ابن معاویہ کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ وہ شخص جس نے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی، وہ شخص جس نے کعبۃ اللہ کا خلاف جلوایا، تخت و تاراج کیا، مدینہ منورہ اسے 3 دن کے لیے اپنے فوج پر حلال رکھا، اور تاریخ کی کتب کے اندر باقاعدہ سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کا سر انور تن سے جدا کیا گیا۔ سن 62 ہجری کے اندر مدینہ منورہ کے اندر جو خون کی ہولی کھیلی گئی، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان معطل رہی، 3 دن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے اندر خچر، گھوڑے، اونٹ باندھے گئے، اور 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہیں ہوئی، باجماعت نماز نہیں ہوئی، اور اسی یزید کی فوج نے معاذ اللہ مدینہ منورہ کی 10,000 خواتین کو زنا کے ذریعے حاملہ کیا، اور اس کے بارے میں یہ کلمات بھی کہے جا رہے ہیں، معاذ اللہ، علمان الحفیظ۔ تو قطن بھی کسی بھی حوالے سے تذبذب کا شکار نہ رہے۔ وہ ہوا مصنفین اپنی کتابوں کے اندر، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ سنن الآثار اور دیگر امت کے وہ سقوط جنہوں نے، ہمارے اسلاف جنہوں نے کتابیں کتب لکھی، اس کے حاشیے میں مقدمے میں ہمیشہ درج فرماتے ہیں کہ پرندے کی اس پر کی مانند نہ ہو جاؤ جو میدان کے اندر پڑا ہوتا ہے اور جہاں کی ہوا چلتی ہے وہ وہیں کا ہو جاتا ہے۔ عقیدہ، ایمان اور اس کی استحکام کے لیے ضروری ہے
کہ انسان اپنے عقیدے کو اچھے طریقے سے جانے، پھر دوسرے کے عقیدے کو جانے۔ یہاں عقیدہ اپنا مضبوط نہیں ہوتا، تعلیم ہوتی نہیں ہے، دوسرے عقیدے کو سمجھتے ہیں اور معاذ اللہ پھر اپنا عقیدہ بدل ڈالتے ہیں، تبدیل کر بیٹھتے ہیں، اور وہ جو حق پر نہیں ہوتا اس کا راستہ لے لیتے ہیں۔ پہلے اپنے عقیدے کو اچھے طریقے سے سمجھیے، سنیے، دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ قرآن اور حدیث جو فیصلہ دے وہی فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ تاریخ میں مورخین جو کچھ لکھتے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلافات ہوئے، اس سے انکار نہیں، لیکن وہ اختلافات اجتہادی خطاؤں کی بدولت ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، صحیح حدیث ہے وہ بات کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے پر سے کفن کو اٹھا کر دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی چہرہ دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کا جنازہ میں نہیں پڑھاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ صحابی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ شخص عثمان بن عفان سے بغض رکھتا تھا، اور جو عثمان سے بغض رکھے اس کا جنازہ محمد نہیں پڑھائے گا۔ آپ تصور کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغض عثمان پر جنازہ نہیں پڑھایا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذ اللہ تکفیر کرے، کفر کا فتویٰ لگائے، قرآن کا انکار ہے، اور جو قرآن کا انکار ہے، منکر ہے، قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، وہ شخص قطعی طور پر کافر ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی اس وقت کی حکومت تبدیلی سرکار نے کے جو دعوے ہیں، ریاست مدینہ کے دعوے ہیں، لیکن معاذ اللہ اس کے اندر ہر وہ کام ہوا ہے۔ اب جس پر FIR کٹی وہ آصف علوی، جس نے یہ گستاخیاں کی، اب وہ لندن بیٹھا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ جہاں قرآن، اس کے تمام تر احکامات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، اس کے مطابق ریاست مدینہ جو دستور ہے، اسے دستور کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور نام دیا جاتا ہے ریاست مدینہ کا۔ آج جس ریاست کی بات ہو رہی ہے، اس ریاست میں نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی عصمت محفوظ ہے، درندگی کا ایک عالم ہے۔ معلوم ہے کہ وہ قانون حرکت میں نہیں آئے گا۔ حال ہی کے اندر جو زیادتی کے واقعات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور انہی کے اصحاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دریائے فرات کے قریب اگر ایک کتا بھی پیاس سے مر جاتا ہے تو اس کا جواب دہ بھی یہ عمر ہوگا، اور یہاں حال یہ ہے کہ انسان کٹ کٹ کر مر رہے ہیں۔ کیا منہ رب کی بارگاہ میں جا کر دکھائیں گے؟ رب کریم کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے کہ جہاں انسان بھوک افلاس کے اندر زندگی گزار رہا ہے، وحشت درندگی کا جو بازار گرم رکھا، عصمت، عزت، حرمت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان کے اصحاب کے ساتھ محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے فعل، ہمارے کرتوت یزیدی کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ یزید کا یہ طریقہ وطیرہ ہوتا تھا کہ وہ محرمات کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ شہر مدینہ کی جو اس نے بے حرمتی کی، ہم یزید کو زبان سے لعن طعن کرتے ہیں، نام سے ہم ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، نام سے ہم کلمہ گو ہیں، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ایمان کی وہ حرارت، وہ جرت، وہ ہمت ہمارے اندر موجود نہیں۔ ظلم دیکھتا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے،
وہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارے ایمان اس قدر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ریٹنگ بڑھانے کے لیے ویڈیوز اسی وقت بنائی جا رہی ہوتی ہیں، وہی شخص ویڈیو بنانے کے بجائے اس ظلم کو روک دے تو یہ رب کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوگا۔ ہم کس قدر انسانیت سوزی پر آ گئے ہیں، انسانیت جس قدر یہاں سو چکی ہے، اس کے اندر سے روح ختم ہو چکی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرنے کے بجائے کئی ایسے واقعات ہوئے۔ کالج میں جب پڑھا کرتے تھے ڈی جی سندھ گورنمنٹ سائنس کالج کے قریب ایک دھماکہ ہوا، ایسے لوگ بھی وہاں پائے گئے جو ان زخمیوں کو اٹھانے کے بجائے جیبوں میں سے موبائل اور ان کی جیبوں میں سے پیسے نکال رہے ہیں۔ ہم یہ اس طرح کی قوم ہو چکے ہیں، وہ قوم اور اس کے اندر حیوانیت اور کس نہج پر پہنچ چکی ہوگی جہاں معصوم بچیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ ہم اور کردار پہ کتنی تنزلی لائیں گے، ہم کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا پرچار کریں گے، ہم کس نہج پر آ کر فخر کے ساتھ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ وہ ذات کہ جب اہل عرب جاہلیت کے اندر بچوں کو زندہ درگور کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت کا سبق دیا، حرمت کا سبق دیا، اور وہ خواتین جو پہلے زندہ رہنے کے حق سے محروم تھی، اسلام نے انہیں وہ عزت عطا فرمائی، اسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جینے کا حق عطا فرمایا۔ اہل مغرب جو بھی کہتا پھرے، لیکن آج پوری کی پوری جو کائنات کے اندر اللہ رب الکریم نے نسواں وجود، خواتین کا وجود، وہ مرہون منت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، انہیں تو جینے کا حق تک نہیں دیا جاتا۔ جانور سے بھی بدتر تشبیہ دی جاتی تھی ویسٹرن ورلڈ کے اندر، کئی مغربی فلاسفوں نے یہ بات کہی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام تر ہیومن رائٹس کے، انسانی ہمدردی اور انسان کے تمام تر حقوق کے علم بردار ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم ماننے والے ہیں، ان کی نعت پڑھنے والے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اوصاف کا بیان کرنے والے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ اس قدر مردہ ہو چکا ہے کہ اس جیسے مردہ معاشرے کی مثال شاید کہیں اور نہ ملے، کہ جہاں معاشرے کے اندر خواتین نکلنے اور اپنی عصمت کے بچانے میں وہ سراسر معاشرہ ناکام نظر آئے، اس معاشرے کو جینے کا حق نہیں۔ ہم اسلام کا نام لیتے ہیں اور پہلی تعریف جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث۔ مسلمان کی تعریف ہی یہی ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے، مسلمان مسلمانی کے اندر تب داخل ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انٹروڈکشن فرمایا ہے، مسلمان کی تعریف بتلائی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، وہ مسلمان ہے۔ ہمارے ہاتھ اور زبان تو معاذ اللہ درکنار، ہم تو گھر میں سے پکڑ کر ان کے عیوب نکال کر واضح کر دیتے ہیں کہ یہ کرتا ہے۔ معاشرے کے اندر جب تک ہم اپنے گھر سے اس کا آغاز نہیں کریں گے، آج ہم اپنے خاندان کے اندر اپنے خاندانی نظاموں کو دیکھیں، جو غریب ہے اس غریب خاندان والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، غریب ہے پلے سے دینا پڑے گا، جو امیر ہے مالدار ہے اس کے ساتھ ہر رشتہ دار تعلق بنانے کی کوشش کرے گا، اس سے منفعت ملے گی۔ ہم معاشرے کے اندر ہر ایک شے کو، بلکہ اب تو اس قدر سنگ دلی، خون اس قدر سفید ہو گئے کہ باپ کی محبت الا ماشاءاللہ اس کے ساتھ، ماں کی محبت اس کے ساتھ، جو کمائے زیادہ جو کمائے کم اس کے ساتھ محبت کے دو بول بھی نہیں بولے جاتے، اسے عزت تکریم نہیں دی جاتی۔ معاشرے کے اندر اس قدر جہاں پیسہ ہی ایمان رہ جائے،
جہاں پیسہ ہی عزت رہ جائے۔ آج ہم جو ووٹ دیتے ہیں، پہلے ادوار کے اندر اسی ووٹ کی بیعت کہلاتی تھی کہ جس کو آپ نے کہہ دیا، جہاں جمہور نے رائے دے دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک معاملہ آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تمہارے درمیان امین اور لوگ اس پر اتفاق کر لیں اسے منتخب کر لو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ منتخب فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم سب مل کر اس کا انتخاب کرو، پھر میں اس کی تائید کروں گا۔ آج ہم ووٹ، وہ بیعت چند ٹکوں کے عوض بیچتے ہیں۔ آپ دیہاتوں میں جائیں، 5-5 ہزار روپے میں ووٹ بکتا ہے۔ ووٹ کے ساتھ جو ہم سلوک کرتے ہیں، اگر ووٹ دیں گے تو فلاں زبان کا ہے کس وجہ سے دیں گے، ہمارے علاقے کا ہے کس وجہ سے دیں گے، فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے کس وجہ سے دیں گے۔ تمام تر حالات اور واقعات اسی وجہ سے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اس کے خمیازے بھگتتے پھرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا سچ بولتا ہے تو ووٹ اس کا حق ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کون کتنا امانت دار ہے، اس پر ووٹ نہیں دیتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کون کتنا شریعت کا پابند ہے، اس پر ووٹ نہیں دیتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ معاشرے میں کون کس کے لیے زیادہ بھلائی کا کام کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کون بدماشی کے ساتھ زیادہ رہتا ہے، کس کے ساتھ گن مین زیادہ ہے، کس کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، اسے لے آئیں گے تو ہمارے کام زیادہ آسان ہو جائیں گے، برادری کے نام پر ووٹ دلواتے ہیں۔ تو جب ہم اس بیعت کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو پھر حالات اور واقعات اسی طرح ہوں گے جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں۔ اس وقت تک قرآن کا یہ ارشاد ہے، قرآن یہ کہتا ہے اللہ رب الکریم نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ لا یغیر قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم اپنی حالت جو کی تو رکھنا چاہتے ہیں، اسٹیٹ کامنس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، بس کوئی کچھ نہ کہے، سب چیزیں کوائٹلی ساؤنڈ چلے، تو معاشرے اس طرح نہیں چلتے جس طرح ہمارے ہاں چل رہے ہیں، جس طرح معاشرے کے اندر ہم زنا کو ترغیب دے رہے ہیں، زنا پر ہونے والی سزاؤں کے اور شریعت مطہرہ کو دیکھیے کہ اللہ رب الکریم نے اسلام کے اندر جو شادی شدہ زانی کے لیے سزا رکھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے رجم رکھی کہ اسے ناف تک زمین میں دبا دیا جائے، پھر اس پر بارشوں کی بارش کی جائے حتیٰ کہ وہ مر جائے۔ وہ شخص جو شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں، جو کمارا ہے اس پر اللہ رب الکریم نے 100 کوڑوں کی حد لگائی۔ قرآن کا اٹل واضح حکم ہے، جب ہم قرآن کے واضح احکامات کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، ہم وہ ہر قسم کا قانون پاکستان کے اندر موجود ہے لیکن ہم قوانین پر عمل نہیں کرتے، نئے قوانین بنا دیتے ہیں۔ جتنے قوانین پاکستان کے اندر اگر پائے جاتے ہیں، اگر ان کے مطابق عمل ہو جائے تو یہی قوانین کافی ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی طور معاشرے کے اندر بے حسی ہے، معاشرے کے اندر رب کا خوف نہیں ہے۔ اول ایک اسلامی معاشرے کے لیے اسے قانون سے ڈرانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ رب کے خوف سے ہی اس طرح ہوتے۔ کئی احادیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، عبداللہ ان کا نام تھا، ان کی ایک عادت تھی کہ وہ شراب پیتے تھے، اور شراب کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی پیتا ہے تو جس سے اسے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کے پاس کھینچا چلا جاتا ہے۔ وہ صحابی شراب نوشی جب کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آ جاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا دیدار کرتے، صحابہ پکڑ کر ان پر حد لگاتے۔ 2-3 دفعہ ایسا معاملہ ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حد لگوائی۔ کسی صحابی نے اس صحابی کے شراب نوشی پر اسے لعنت کی کہ اللہ اس پر لعنت کرے، یہ جب بھی شراب پیتا ہے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، جو وہ گناہ کرتا ہے اس کی سزا تو رب اسے عطا فرما رہا ہے۔
تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے آخر دیکھا کہ اس کا عمل کون سا ہے. ہمارے ہاں کیونکہ اس حدیث کو حجت بنا کر وہ کہتے ہیں جی گناہ کر لے معاذ اللہ، اور کسی چیز کے ساتھ ان کا کوئی تعلق، کوئی لین دین نہیں ہوتا، نہ نماز ہوتی ہے، نہ روزہ ہوتا ہے، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کا کوئی لحاظ ہوتا. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ آخر میں دیکھوں تو صحیح کہ اللہ رب الکریم اور اس کا رسول اس صحابی سے محبت کرتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس صحابی کا عمل دیکھا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارا دن لوگوں کے مسائل سنتے، لوگوں کی باتیں سنتے، پریشان ہوتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ان پر غمگین ہوتا. یہی عبداللہ صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آ کر حاضر ہوتے، کوئی لطیفہ سناتے، کوئی ایسی مزاحیہ بات سناتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے، اور پھر وہ کہتا کہ چلے مزدوری ہو گئی، پھر پیچھے جا کر بیٹھ جاتا. اس کا کام صرف یہ ہوتا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر ہنساتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرما برداری کرتا. بتقاضۂ بشریت ان سے خطا سرزد ہوتی، لیکن اس چیز کو اب کوئی بنا کر اس صحابی کو معاذ اللہ کوئی شخص لان تان کرے، کسی ادنا صحابی کو لان تان کرے، تو کسی شخص کے پاس یہ جرت، یہ مجال، یہ اختیار نہیں ہے. صحابہ کے درمیان کئی اختلافات ہوئے، کئی اجتہادی خطائیں ہوئی. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہیں. جس قرآن کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اب 100 جو کوئی کہتا پھرے، صحابہ آپس میں محبت رکھنے والے تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف فرما تھے، اور حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں مررت بقوم یذکرون ابا بکر وعمر ینقصونہما فآتیت علیا فذکرت له ذلک. حضرت سوید فرماتے ہیں میں ایک قوم پر سے گزرا، کچھ لوگوں پر سے گزرا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، اور کہتے ہیں میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں آ کر کیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ سن لیجئے. آپ نے فرمایا لعن اللہ من ادمر لہما الا الحسن الجمیل. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان اصحاب پر جن لوگوں نے لعنت کی، اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سن لیجئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعنت ہو اللہ رب الکریم کی اس شخص پر جو ان دونوں کے لیے اپنے سینوں میں بغض رکھتا ہے. نہیں کسی کے لیے مومن، جو مومن ہے اس کے دل میں صرف اور صرف ان دونوں کے لیے اچھی بات کا ہونا ضروری ہے. یہ کلمات یہاں نہیں ختم کیے، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود فرمایا ہر نبی کے لیے وزیر اللہ رب الکریم نے مقرر کیا ہے. اللہ رب الکریم نے میرے لیے 4 وزیر مقرر کیے ہیں، 2 آسمان میں ہیں اور 2 زمین پر ہیں. زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر ہیں اور عمر ہیں. اور آج قوم امت معاذ اللہ ان کے دین پر انگلی اٹھائے قطن زیب نہیں دیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کا عنوان تھا سر رسول. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لسٹ بنا کے دی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، اور صحابی کو سارے نام یاد تھے اور صحابہ انہیں سر رسول کہتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب بھی مدینہ کے اندر کوئی جنازہ آئے اس سر رسول کو ڈھونڈنا، اگر وہ اس جنازے میں موجود ہو تو سمجھ لینا وہ مومن کا جنازہ ہے، منافق کا نہیں ہے، اور جب وہ نہ ہو تو پھر مجھے بھی آگے جنازے پر مطلع نہ کرنا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب تھا، آپ نے اس صحابی کو بلوایا جن کے پاس لسٹ تھی ان ناموں کی جو منافقین تھے. اور منافق وہ ہوتا ہے جو لبادہ اسلام کا اوڑھ کر رکھتا ہے اور دل کے اندر بغض عناد لیے ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کو قریب کیا
اور فرمایا تجھے اللہ کا واسطہ ہے ایک بات کو بتا، حضور نے جو تجھے نام دیے ان ناموں میں کیا میرا نام تو نہیں ہے؟ اس صحابی نے ہاتھ باندھ لیے، انہوں نے کہا حضور آپ کا نام نہیں ہے۔ آپ خوش ہوئے، چہرہ انور دمک اٹھا، چمک اٹھا۔ آپ نے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر عرض کرنا کہ انہوں نے اپنی جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حجرے میں رکھی ہے، اجازت لینا، اگر اجازت دے تو پھر لے جانا، لیکن دروازہ مت کھولنا، دستک مت دینا، میرا جنازہ رکھ دینا، دروازہ کھل جائے تو دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو دفن نہ کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا امی جان اس طرح والد گرامی کا انتقال ہو گیا، خواہش ہے ان کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرام کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو عمر کے لیے سپرد کرتی ہوں۔ جنازہ رکھا گیا، جب رکھا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے دروازے کھلے اور ندا آئی کہ دوست کو دوست سے ملا دو۔ یہ محبت، یہ پیار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کسی صلح کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا وقت نماز کا ہو گیا، حضور نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ امامت فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ نے اپنی صفوں کے اندر حرکت پیدا کر دی اور حضور کے لیے پروٹوکول کے طور پر صفوں کو درمیان سے خالی کرنا شروع کر دیا، کھڑے نماز میں، اور کسی نے واپس نہیں لوٹائی، صحیح حدیث ہے۔ اور صحابہ نے صفا کا یسفقو مانا ہوتا تالیاں بجانا، صحابہ نے تالیاں بجانا شروع کر دی کہ کوئی ایسا امر، غیر معمولی امر، کوئی ایکسٹرا آرڈینری، کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے انہماک کے ساتھ نماز ادا فرماتے۔ جب آواز تالیوں کی گونجنے لگی اور آواز زیادہ ہوئی، جب آپ کا دھیان ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں، آپ نے مصلی امامت چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز کو وہیں تکمیل کر، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم پیچھے ہٹانا شروع کر دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے 3 مرتبہ اشارہ فرمایا، لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا کر واپس صف کے اندر شریک ہو گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی تکمیل فرمائی۔ نماز کی ادائیگی اور مکمل کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو بکر جب میں نے حکم دیا تھا تو نماز کیوں نہیں تکمیل کرائی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ پیچھے نبی ہو اور ابو بکر آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، اور امت ان کے بارے میں معاذ اللہ اس طرح کے کلمات کہے۔ ایمان کو مضبوطی کے ساتھ قائم دائم رکھیے، اور قرآن کا حکم ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ قرآن نے یہاں کسی کی اسپیسیفائی نہیں کیا، تخصیص نہیں کی، ہر ایک صحابی جس کی ایمان پر موت ہوئی، دنیا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں رخصت ہوا، اب کسی شخص کے لیے، ادنا امتی کے لیے کوئی مجال نہیں، کہنے کی جرت مجال نہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر انگلی یا تان تنقید کرے یا انہیں تنقید کا نشانہ بنائے۔ قرآن نے جو کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صرف اس کی قرآن کے ساتھ بغاوت ہے، احادیث کے ساتھ بغاوت ہے، قرآن کے ساتھ قرآن کے احکامات کی حکم ادیری ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں عاص بن وائل کفار میں سے ایک شخص تھا، کہتے ہیں میں نے ان کے ہاں مزدوری کے لیے گیا، مجھے پیسے بڑے سخت ضرورت تھے، اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ہاں جا کر مزدوری کی
صبح سے لے کر شام تک میں نے دل لگا کر مزدوری کی کہ شام کو مجھے پیسے ملیں گے۔ جب شام ہوئی تو عاص بن وائل نے دیکھا کہ میں نے اپنا کام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ کیا۔ عاص بن وائل کے پاس اب جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اسے بڑی چاہت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے کہ اب مجھے پیسے ملیں گے تو جو قرض ہیں وہ ادا کروں گا، جو بھی معاملات ہیں وہ پورے کروں گا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاص بن وائل کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جو میری مزدوری بنتی ہے وہ ادا کرو۔ عاص بن وائل کہتا ہے مزدوری تو نہیں ملے گی، ایک شرط ہے، اگر وہ شرط پوری کر دو تو مزدوری دے دوں گا۔ عاص بن وائل نے اس شرط کو پھر بیان کیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عاص بن وائل کیا کنڈیشن ہے، کیا شرط ہے جو تو نے مزدوری دینے پر رکھی ہے؟ عاص بن وائل نے کہا کہ ایک شرط پر مزدوری دوں گا، تو جس نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کلمے سے باز آ جا تو میں تجھے تیری مزدوری دوں گا۔ حضرت عاص بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاص بن وائل سے کہا، اے عاص، تو میرے ایمان پر اتنی تھوڑی قیمت لگاتا ہے، یہ کوئی قیمت ہے کہ جو تو نے لگائی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اور کہتے ہیں جو وقت میں نے وہاں مزدوری کے اندر گزارا، حضرت خباب نے فرمایا کہ جو وقت میں نے وہاں مزدوری میں گزارا تو میری پہلے نیت یہ تھی کہ میں اپنے بچوں کے لیے کما رہا، لیکن جو ہی عاص بن وائل نے میرے ایمان پر وہ قیمت لگائی تو مجھے ایسی عبادت کا ذوق محسوس ہوا کہ سارا دن میں نے گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مزدوری کی۔ وہ دل میں یہ خیال رکھ کر بیٹھا تھا کہ اس کے ایمان کی قیمت لگاؤں گا، لیکن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان میں ذرا بھر تزلزل نہیں آنے دیا۔ آج قوم کس پر مرتی ہے؟ پیسے پر مرتی ہے۔ آج یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون حلال حکم دے رہا ہے، کون حرام حکم دے رہا ہے۔ رشوت، چور بازاری، ہر قسم کا گندا کام معاشرے کے اندر موجود ہے، اور ایمان ہر چیز آپ دیکھیں، باہر جانے کے لیے پاسپورٹ پر قادیانیت بڑے سکون سے لکھوا دے، کہتے ہیں نہیں دل ایمان پکا، جب وہاں جائیں گے تو پھر دوبارہ اسلام کے ساتھ تو منسلک ہیں، دل مطمئن ہے۔ لیکن جو روزی اور کمائی کے لیے اپنے نام پر قادیانیت لکھوا دیتا ہے، اس سے کیا معلوم کہ اگلی گھڑی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ کئی ایسے واقعات ہیں، قادیانیت لکھوا دیا گیا، ویزا لگ گیا، لیکن موت پہلے آ گئی اور مسلمانوں کے قبرستان سے محروم ہو کر اسے کافروں کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ تو چند ٹکوں کے عوض، چند روپوں کے عوض ایمان کو مت بیچیے، اس سے ہلکی چیز تصور نہ کیجیے۔ ایمان بڑی قیمتی دولت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی محبت، ان کا پیار۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری والدہ سے محبت کی مثالیں دی جاتی مدینہ منورہ کے اندر، معذرت مکہ مکرمہ کے اندر۔ مکی دور کی زندگی تھی تو اس وقت حالات اس قدر مسلمانوں پر بڑے سخت تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اور رب کریم کی وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان لے آیا۔ میری والدہ کا بے انتہا پیار، اور میری والدہ نے کہا کہ اے سعد بن ابی وقاص، اے سعد میرے بیٹے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو اپنا ایمان نہیں چھوڑ دیتا۔ کہتے ہیں میری والدہ نے ایک دن کھانا نہیں کھایا، دوسرے دن بھی کھانا نہیں کھایا، تیسرے دن بھی کھانا نہیں کھایا، 3 دن گزر گئے بھوک کا عالم کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو اپنے ایمان سے باز نہیں آ جاتا۔ لوگ آج صحابہ کی عزت حرمت پر بات کرتے ہیں، ان صحابہ کا ایثار، ان صحابہ کی قربانی دیکھیں۔ نام لینا بہت آسان ہے کہ ہم یہ قربان کر دیں گے، ہم وہ قربان کر دیں گے، جب قربان کرنے کا وقت آتا ہے تو کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس 3 دنوں کے اندر سائیکولوجیکلی مجھ پر بڑا سخت قسم کا پریشر تھا۔
میرے باپ نے مجھے کہا، میرے بھائیوں نے، بہنوں نے، رشتہ داروں نے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں نے میری ماں اور میرے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ سعد بن ابی وقاص ایمان لے آیا اور اس کی ماں 3 دن سے بھوکی بیٹھی ہے اور یہ اپنے ایمان سے باز نہیں آ رہا، کیونکہ اس دور کے اندر آبادی کم ہوا کرتی۔ آج بھی آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، کہیں کوئی ایک واقعہ ہو تو پورے اس خطے والوں کو، دیہات والوں کو معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سب کی باتیں سنی۔ تیسرے دن کہتے ہیں میں اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے اپنی والدہ سے عرض کی، امی جان بات یہ ہے، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکا ہوں اور اللہ رب الکریم وحدہ لا شریک پر بھی ایمان لا چکا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن اگر میری 1000 ماں ہوتی اور ہر ایک ماں مجھے یہ کہتی کہ تو اپنے دین سے باز آ جا، ایک ماں بھی قربان ہوتی بھوک کے اندر تو قربان ہو جاتی، میں 1000 ماں قربان کر دیتا لیکن محمد عربی کے دین سے باز نہ آتا۔ جب آپ یہ کہہ کر باہر تشریف لے گئے نا تو ماں نے کہا کہ کھانا لے آؤ۔ گھر والوں نے کہا کہ کیا ہو گیا، اب کھانا کیوں کھاتی ہے، ابھی تک ساتھ تو دین پر اسی طرح قائم ہے۔ ان کی ماں نے کہا کہ یہ جتنی مجھ سے محبت کرتا ہے، جس نے اب جس سے محبت کی ہے مجھ سے بھی بڑھ کر محبت کی ہے، اب یہ واپس آنے والا نہیں۔ ان کی محبتوں کا معیار، ان کی محبتوں کا عالم یہ ہوتا۔ محترم حضرات، حاضرین، آج لمحہ فکریہ ہے، اولادوں کی پرورش ان فتنہ بازوں سے، جس طرح کے ذاکرین نے آج کل، یاد رکھیے گا ہم شیعہ مذہب کو برا نہیں کہتے، شیعہ کے اندر بہت اچھے علماء بھی موجود ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم بھی کرتے ہیں، توقیر بھی کرتے ہیں، کسی مسلک کے خلاف جنگ نہیں، لیکن یہ ان گندے انڈوں کے خلاف جنگ ہے، ان رافضیوں کے خلاف جنگ ہے جنہوں نے اپنا یہ بازار پیٹ کے لیے چمکا رکھا ہے، ان ذاکرین نے جنہوں نے یہ ہرزہ سرائی کی ہے۔ مقصد صرف یہ ہے، ہم اس مسلک کو برا نہیں کہتے، وہ بھی برا کہہ رہے ہیں، لیکن عامت الناس کو یہ علم ہونا چاہیے۔ جہاں دین پر بات آتی ہے ہم ہر قسم کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ملا کا یہ کام نہیں، ملا کا یہ کام نہیں ہے، تو پھر کام کون سا ہے؟ پھر صرف روزہ نماز ہی بتانا ہے اور کچھ نہیں بتانا، تو پھر کیا فائدہ ایسے دین کا، پھر کیا فائدہ جمعے کا؟ اب تو ایسے ایسے لائن ان کے درمیان، ذاکرین کے درمیان آ رہے ہیں جو قرآن کریم کی آیات مبارکہ کے ترجمے ہی بدل دے رہے ہیں، جو یہودیوں کے طرز پر چل رہے ہیں۔ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، قرآن کے احکامات بدل رہے معاذ اللہ۔ تو ان فتنہ پرور اس طرح کے لوگوں سے اپنی عافیت اور اپنی اولادوں کی عافیت اور اپنی اولادوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حقیقی معنی میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم امت مسلمہ کو وحدت، یگانگت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔